ابھی آگے حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جو حجاج اکرام حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ مکہ کے اندر ایک جگہ ہے، گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ کا معنی ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، لفظ اللہ کا معنی ہے اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات خود وہاں رہتی ہے۔ اللہ رب العزت زمان اور مکان اور جگہ سے بالکل پاک ہے۔ اللہ رب العزت کیسے ہیں؟ اے اللہ تو ہی جانتا ہے، تو اپنی شان کے مطابق جیسا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کی صفات میں سوچنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں سوچنا۔ پھر یہ بیت اللہ جس کو اللہ کا گھر کہا ہے، یہاں ہے کیا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح ایک پرنالہ ہوتا ہے نا، پرنالہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جس سے بارش کا پانی گرتا ہے۔ یہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، عرش الہی سے اس پر اللہ رب العزت کی خاص تجلیات نازل ہو رہی ہیں۔ یوں سمجھے کہ اوپر ایک نور کا پرنالہ لگا ہوا ہے، جو بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں وہاں سے یہ نور سیدھا بیت اللہ پر آ رہا ہے، اور یہ پھر بیت اللہ تک نہیں بلکہ ساتوں زمینوں تک یہ نور جا رہا ہے۔ ہم جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اصل میں ہم ان انوارات اور تجلیات کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بیت اللہ سے کوئی ملک اونچا ہے اور اس ملک سے بیت اللہ بے محترم دوستوں نیچے ہے، تو وہ بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ آسمان سے جو انوارات اور تجلیات اتر رہی ہیں ان کا منہ اس طرف ہے۔ ایسا اللہ کا گھر ہے کہ آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں کہ اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ نہ وہاں سبزہ ہے، نہ وہاں میرے محترم دوستوں کوئی کاغان، ناران، گلگت بلتستان اور یہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی طرح کوئی برف ہے، کوئی ٹھنڈ ہے۔ اللہ نے ظاہری خوبصورتی وہاں نہیں رکھی، اس کے باوجود دنیا کی سیر و سیاحت کرنے والا، دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں کو دیکھنے والا، براعظموں کو چپا چپا چھاننے والا، جب یہاں پر بیت اللہ کو جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے، اس بیت اللہ کو دیکھتے ہی پکار اٹھتا ہے کہ اس سے زیادہ حسین جگہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جاذبیت رکھ دی ہے، اللہ نے ایک کشش رکھ دی ہے کہ حاجی اور روئے زمین کا بسنے والا مسلمان اس کی طرف کھنچا ہوا جاتا ہے۔ اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، یہاں سے ہم گھر سے نکلتے ہیں، اب تو ہمارے علاقے والوں کے لیے اور آسانی ہو گئی۔ یہاں سے ایئر کنڈیشن گاڑی پر نکلے اور موٹر وے پہ چڑھے، موٹر وے سیدھا ایئرپورٹ پہ جا کر وہاں سے ایئر کنڈیشن جہاز پر بیٹھے جدہ میں اترے، پھر وہاں امیگریشن کا مرحلہ ہے، وہاں بھی ایئر کنڈیشن، باہر نکلے گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن، پھر جس ہوٹل میں جا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، ایئر کنڈیشن۔ ذرا پیچھے جاؤ، ذرا تھوڑا سا زمانہ پیچھے جاؤ، پہلے حاجی بحری جہاز کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے، اور حاجیوں کا سفر رمضان سے پہلے شروع ہوتا تھا۔ رمضان سے پہلے تو جدہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، 2.5 سے 3 مہینے کا یہ سفر ہوتا تھا، اور اس دوران اگر راستے میں طغیانی آ جاتی، اس دوران اگر راستے میں طوفان آ جاتا تو جہاز کھڑا ہو جاتا۔ جب تک طوفان نہیں تھمتا تھا، جب تک وہ موجیں نہیں تھمتی تھیں، اس وقت تک جہاز آگے نہیں چلتا تھا۔ چاروں طرف پانی ہے، گرمی ہے، اور پھر سمندری بیماریوں کا لگ جانا ہے، پھر الٹی کا آ جانا، یہ ساری مشقت اس وقت ایک حاجی برداشت کرتا تھا۔ پھر یہ بحری جہاز جب جدہ جا کر لنگر انداز ہوتا تھا، 3 دن تک حاجیوں کو نیچے نہیں اترنے دیا جاتا تھا۔ ان میں سے اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کا علاج یہیں ہو جائے، 3 دن کے بعد حاجی کو جہاز سے اترنے دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد اس جدہ سے لے کر مکہ مکرمہ کا سفر غالباً 50-55 کلومیٹر ہے، لیکن یہ سفر میرے محترم دوستوں 3 دن میں طے ہوتا تھا۔ اب آگے سواری کا انتظام نہیں ہے، اونٹ ہوتے تھے، وہ بھی اپنے منہ بولے دام لیتے تھے،
لوگ کیا کرتے تھے تو اونٹوں پر اپنا سامان لاد دیتے تھے، خود ساتھ پیدل چلتے تھے۔ یہ سفر کوئی ہموار راستہ نہیں ہے، پہاڑیوں اور گھاٹیوں سے گزر کر جاتا تھا، راستے میں پانی کا چشمہ کسی جگہ نہیں، سایہ دار جگہ کسی جگہ نہیں کہ آرام کر لے، کسی درخت کے نیچے وہاں جا کر آرام کریں اور سائے کے ذریعے سے کچھ تھوڑی دیر تو سستا لیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پانی ساتھ لیا، اسی پانی سے پیاس کا مسئلہ، اسی پانی سے طہارت، اسی پانی سے وضو، اور اسی پانی کے ذریعے سے میرے محترم دوستوں مکہ تک پہنچنا۔ راستے کچے ہوتے تھے، جانے والا حاجی پکا ہوا کرتا تھا، راستے کچے ہوا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ میں جانے والا پکا ہوا کرتا تھا۔ جب لوٹتا تھا تو زندگی بدلی ہوئی ہوتی تھی، جب لوٹتا تھا تو اللہ کا تعلق نصیب ہوا ہوتا تھا۔ آج راستے پکے ہو گئے لیکن آج حاجی کچا ہو گیا۔ جیسے مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کا لقب تھا جار اللہ۔ آپ جب بھی حرمین تشریف لے جاتے، آپ سارے کا سارا وقت بیت اللہ کے پاس گزارتے تھے، سارا وقت۔ اتنا بیت اللہ کے قریب آپ رہتے کہ دیکھنے والوں نے آپ کا لقب ہی جار اللہ کہہ دیا۔ جار اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کا پڑوسی۔ اب وقت کہاں ان کا گزر رہا ہے، کس انداز سے گزر رہا ہے؟ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ پاکستان کے بڑے عظیم قراء میں حضرت، بڑے عظیم قراء میں حضرت کہتے ہیں، حضرت کی حالات میں لکھا ہے، آپ جب حرمین کے سفر پر تشریف لے جاتے، آپ کا وقت اس طرح گزرتا تھا، آپ کی ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف میں ہوا کرتی تھی۔ اب آپ ذرا سوچو نا کہ رش بھی ہو اور پھر پانی کا بھی مسئلہ ہو، حاجت کا بھی مسئلہ ہو، اور پھر میں پہلی صف میں امام کے پیچھے ساری نمازیں پڑھنے والا، یہ وہ لوگ تھے، راستے کچے تھے، عبادات کے اعتبار سے یہ لوگ پکے تھے۔ وہ ہے کیا جگہ، وہ جگہ کون سی ہے، اس کے انوارات کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی حج کر کے آیا، کچھ سمجھ نہیں آئی، حج کر کے آیا جیسا گیا تھا ویسا واپس آ گیا، تبدیلی نہیں آ رہی۔ میرے محترم دوستوں، تبدیلی کیسے آئے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک لڑکی کو دیکھا وہ اونچے اونچے اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس کو مخاطب ہو کر کہا، بیٹی تو عورت ہے، تو ایسے اونچے اشعار کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو حضرت حسن بصری کی طرف متوجہ ہوئی اور متوجہ ہو کر کہنے لگی، حسن مجھے یہ بتا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے یا اس بیت اللہ کے انوارات اور تجلیات کا طواف کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، پتھر دل پتھروں کا طواف کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عورت نے مجھے سمجھا دیا، ایک عورت نے مجھے بتا دیا، بات وہ بڑی گہری کر کے چلی گئی کہ پتھروں والے، پتھر دل والے وہ تو پتھر کا طواف کر رہے ہیں، لیکن جو صاحب نسبت ہوتے ہیں، جن کا دل بیدار ہوتا ہے، کس کا طواف کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ اثر ہے اس کے اندر، پہلی نظر میں گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا کہ یہودی خاوند اور بیوی، یہ امریکہ کا رہنے والا، جس محکمے میں، جس فرم میں یہ کام کر رہا ہے، ان کو سعودی عرب کے اندر ایک پروجیکٹ مل گیا۔ انہوں نے اپنے امپلائی جو وہاں ان کے کام کرنے والے، ان کو کہا کہ تم میں سے جو مرضی ہے وہاں جانا چاہے وہ ہمیں درخواست دے دے، ہم ان کو وہاں بھیج دیں گے، آنے جانے کا کرایہ، فیملی ویزا، سب کچھ، رہائش، سب کچھ۔ گھر آیا، بیوی سے مشورہ کیا کہ اس طرح نیا ملک ہے، تو مشورہ طے ہو گیا آپس میں، ٹھیک ہے نیا ملک بھی دیکھ لیں گے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، تو اس نے لکھ کر دے دیا۔ یہ خاوند اور بیوی سعودی عرب کے اندر چلے گئے، کام ان کی کمپنی نے شروع کر دیا۔ ہر جمعرات کو وہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، یہ جمعرات کو گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ یہ خاوند اور بیوی دیکھتے ہیں
پورے ملک سے لوگ 2 سفید چادروں میں لپٹے ہوئے کہیں جا رہے ہیں. کافی عرصہ گزرا, کسی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ مسلمان ہیں. کہا کدھر جاتے ہیں؟ کہا یہاں اللہ کا گھر ہے, اس کے دیدار کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو سفید چادروں میں لپٹے ہوئے جاتے ہیں, ان کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے, رب کا گھر کیسا ہوگا؟ کہنے والے نے کہا کہ تم یہودی ہو, تم کافر ہو, کافروں کا داخلہ وہاں ممنوع ہے, تم نہیں جا سکتے. لیکن اندر ایک تڑپ تھی, دیکھے تو صحیح دیوانہ وار جو جانے والے ہیں اس جگہ پہ ہے کیا؟ تو انہوں نے ایک ترتیب سوچی. خاوند نے کہا میں سر پہ ٹوپی پہن لوں گا, تم عبایا کر لینا. یہ خاوند بیوی چلے گئے. جب وہاں چیک پوسٹ پر پہنچے, اللہ کی شان شرطوں کی تبدیلی کا وقت تھا, ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی. ان کی گاڑی آگے نکل گئی. جب یہ آگے گئے, جب اترے, کسی سے پوچھا بیت اللہ کہاں ہے؟ کسی نے راستہ بتایا, بس یہاں چلتے چلے جاؤ. پوچھتے مسجد میں داخل ہوئے, مطاف کے اندر گئے اور سامنے بیت اللہ ہے. یہ آدمی کون ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے, ماں کی گود سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان کی ماں کی کوکھ میں جنم لینے والا نہیں ہے, مسلمان ماں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والا نہیں ہے, یہ یہودی ہے. میرے محترم دوستو, جس کا دل تاریک ہے, جس کا دل سیاہ ہے, اللہ کی توحید کا جس کو پتہ نہیں ہے, محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا جسے پتہ نہیں ہے, یہ آدمی جو پتھر دل ہے, جب مطاف میں کھڑے ہو کر اس خاوند اور بیوی کی نگاہ سامنے بیت اللہ پر پڑتی ہے, کافی دیر گزر گئی ہے, خاوند بیوی کو بھول گیا, بیوی خاوند کو بھول گئی ہے کہ معاملہ کیا ہے. کافی دیر کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, دونوں زاروں کتار رو رہے ہیں. یہ پوچھتی ہے تو کیوں رو رہا ہے, وہ پوچھتا ہے تو کیوں رو رہی ہے. دونوں کہتے ہیں پتہ نہیں, اس گھر میں ایسی کوئی لذت ہے, اس گھر کے اندر ایسی جاذبیت ہے جس کا دیدار ہمیں رلا رہا ہے. پھر کہنے لگا جس گھر کے انوارات کا یہ حال ہے وہ گھر والا کیسا ہوگا, وہ رب کیسا ہوگا, اس رب کی محبت کیسی ہوگی. ان سے کسی نے پوچھا تم مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ کہنے لگے ہمیں کسی مسلمان نے مسلمان نہیں کیا, ہمیں رب کعبہ کے بیت اللہ نے مسلمان کیا. دونوں نے مشورہ کیا مسلمان ہوتے ہیں, وہاں کے معلمین سے ملے, دار اسلام میں داخل ہوئے. جب ایک پتھر دل کافر کی زندگی بدل سکتی ہے تو مجھے بتائیں جس نے ماں کی کوکھ میں جنم لیا ہے, وہ جب بیت اللہ پر اس کی نگاہ پڑے گی اس کی زندگی نہیں بدل سکتی؟ پھر یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی جیسے گئے ویسے واپس آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جاتے ہوئے نیت نہیں کی ہے, ہم نے جاتے ہوئے نیت نہیں کی ہے کہ اللہ ہم تیرے پاس آ رہے ہیں, دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہوں, دنیا کا گنہگار ہوں, آزمائش میں مبتلا ہوں, دکھوں میں مبتلا ہوں, تیری ذات کا ایک سہارا ہے, لاکھوں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے لگا کر اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں, اے اللہ تیرے گھر میں جا رہا ہوں, تیرے گھر میں پہنچ رہا ہوں, اے اللہ اس لیے کہ زندگی بدل جائے. بس وہ اللہ قدردان ہے. وہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دے رہے ہیں, اور جب اللہ سے مانگتے مانگتے یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ آگے سے جواب آتا ہے اے میرے نوح, ہدایت جیسی اتنی عظیم دولت میں ان بے طلبوں کے گلوں میں یوں ہی ڈال دوں؟ ہدایت جیسی اتنی عظیم دولت ان بے طلبوں کے گلوں میں یوں ہی ڈال دوں؟ کیا مطلب؟ یہ طلب تو پیدا کریں, پھر ہدایت دینا میرا کام ہے. طلب ہوگی, یہ خالی دامن نہیں لوٹے گا, یہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. کسی جگہ پڑھا تھا, سند اس کی ابھی مجھے ملی نہیں ہے, بعض علماء کا بھی یہ مقولہ ہے, کہتے ہیں جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ٹھیک تھا, حج کر کے آیا ہے, یہ پہلے سے زیادہ گڑبڑ ہو گیا. اور بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, پہلے اور تھے, واپس آتے ہیں زندگی بدل دی جاتی ہے. کہتے کیا وجہ ہے؟ کہتے جب انسان حج کے لیے جاتا ہے, اگر دنیا مانگتا ہے اللہ دنیا کی مہر لگا کر بھیج دیتے ہیں, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں, اس لیے وہ واپس آ کر پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے. اور جو وہاں جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تو آخرت کا طالب بن کر آیا ہوں, اے اللہ تجھے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں,
فرمایا اس کے دل پر آخرت کی مہر لگا دی جاتی ہے. دنیا جو اس کو ملنی تھی وہ مل کر رہے گی، لیکن اس کی آخرت کی مہر لگا کر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. یہ پہلے سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ والا ہو جاتا ہے. لاکھوں روپے لگا کر جانا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، بیوی بچوں سے دور ہو جانا، مشقتیں برداشت کرنا، خالی ہاتھ لوٹ آ جانا، اس سے بڑا بد نصیب کیا. آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ انشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے. وہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے دعائیں شروع کر دیں، ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اے اللہ تو میرے سفر کو آسان فرما، ورنہ طلب نہ ہو. کئی واقعات ایسے آئے ہیں وہاں جا کر بھی حج سے محروم ہو گئے. وہاں جا کر بھی چشمدید ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں ایک فیملی یہاں سے گئی، جب بیت اللہ کے پاس جانے لگے تو یوں واپس آ گیا. کہتا ہے میرا دل گھبراتا ہے، میں اندر نہیں جا سکتا. میرا دل گھبراتا ہے، میں اندر نہیں جا سکتا. کہتے ہیں یہ جو شخص تھا، لمبا قصہ اس کا لکھا ہے، مختصراً یہ جا کر بھی بیت اللہ کے دیدار سے محروم رہا. اس کے بعد مدینہ منورہ، پہلے زمانے کا سفر، پہلے وقتوں کا سفر. ایک امام گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے بعد منا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے. ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، میری دعوت قبول کیجئے. انہوں نے کہا بسم اللہ. اس نے تھیلا کھولا، جو کچھ تھا سامنے رکھ دیا. امام شافعی بے تکلف ہو کر کھانے لگے. وہ شیخ کہنے لگا تو قریشی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا قریشی دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، دعوت کھانے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. انہوں نے پوچھا وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ ہاں وہاں امام مالک ہیں. اس نے باتیں بتائیں. پھر وہ کہنے لگا آپ امام مالک سے ملنا چاہتے ہیں؟ امام شافعی نے کہا ہاں میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں، ہمارا ایک آدمی مکہ میں رہے گا، ہماری سواری میں جگہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. یہ مکہ سے مدینہ کا سفر، یہاں سے چلے سواریوں کا سفر، پیدل سفر، یہاں سے مدینہ تک 16 دن کا سفر تھا. امام شافعی کہتے ہیں 16 دنوں میں میں نے 16 قرآن پڑھے. 16 دنوں میں 16 قرآن. ہمارے ہندوستان کے عالم، ان کے احوال میں لکھا ہے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گئے. یوں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے سامنے قرآن کھولا، الحمد سے شروع کیا. ہر آیت پہ دعا مانگتے. بشارت کی آیت آتی، بشارت کی دعا مانگتے. عذاب کی آیت ہوتی، عذاب سے پناہ مانگتے. احوال میں لکھا ہے الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت پہ دعا مانگتے مانگتے اس انداز سے قرآن ختم کیا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ حج مکمل ہو جاتا ہے، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، ہمیں قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی، ایک قرآن ختم کی نوبت نہیں آتی، ایک قرآن کی. لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، کون سا عمل کریں. ہمارے قاری شعیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھی آئے ان کے پاس، کہا حضرت میں جا رہا ہوں، کوئی خاص عمل بتائیں، کوئی خاص عمل بتائیں. تو حضرت نے فرمایا، میں وہاں موجود تھا، حضرت نے فرمایا خاص عمل یہ ہے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ختم کرنا. کا اثر کیا ہوگا؟ کا واپس آؤ گے خود تمہیں پتا چل جائے گا. اس کا اثر یہ تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں قرآن کی محبت کو اتار دیا. یہ جو حرمین شریفین کا سفر ہے، یہ خالی ہزاروں واقعات ہیں، یہ خالی کیفیات کے نہیں ہونا چاہیے، یہ خالی مانگنے کے نہیں ہونا چاہیے. لکھا ہے فرمایا کہ جب کپڑے اتارو، اور کپڑے اتارنے کے بعد جب احرام کا لباس پہنو، تو فرمایا اس وقت یہ نیت کرو میں گناہ کے کپڑے اتار رہا ہوں، اللہ موت تک کے لیے اتار رہا ہوں، اور اے اللہ تقوی کا لباس پہن رہا ہوں، اور موت تک تقوی کا لباس پہن رہا ہوں. ہم یوں ہی بس کپڑے اتارے، احرام باندھ لیا، اور فرمایا جب بیت اللہ کا طواف کرو تو جس طرح میلے کپڑے، گندے کپڑے، بدبودار کپڑے مشین میں ڈالے جاتے ہیں، مشین ان کو چکر دیتی ہے، اور چکر دیتے دیتے ان کی بو، ان کا گند، ان کی میل نکال کے اجلا صاف اور ستھرا کر کے کپڑے تمہارے حوالے کرتی ہے. فرمایا بیت اللہ کا طواف یوں کرو، اللہ آیا تو گنہگار ہوں،
بدبودار ہوں، سیاکار ہوں، اللہ تیرے گرد، تیرے گھر کے گرد، ان تجلیات کے گرد چکر لگا رہا ہوں، اے اللہ ان چکروں کے ذریعے سے میری بدبو کو، گند کو، نجاست کو، گناہوں کی نوسط کو دور کر دے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو حضرات جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اگلا جمعہ یا اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ اس کے مسائل شروع کریں گے حج کے۔ اللہ رب العزت جو لوگ آپ کے ادھر ارد گرد اور آپ کے دیہاتوں سے آگے پیچھے جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ اس تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات کو بیان کیا جائے گا، اس آسان انداز میں اور جو ہے وہ سہل انداز میں ہوں گے۔ تو اس کے بعد جمعے کے بعد بے شک آپ بیٹھ کے ان کو اپنے پاس تحریر بھی کر لیں اور اس کاپی کو آپ سفر میں رکھیں تاکہ آپ کو آنے جانے میں جہاں مشقت ہو وہاں آپ اس کو دیکھ سکیں۔ معلمین بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو افسوس اس کا ہے ہر خطے کے لوگ سیکھ کر جاتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے لوگ میرے محترم دوستو افسوس اس کا ہے بے سیکھے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا رخ کدھر ہوتا ہے، کسی کا رخ کدھر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، اور جس پر حج فرض ہے، جس پر حج فرض ہے میرے محترم دوستو سخت وعید آئی ہے، فرمایا حج فرض ہے اس کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی بڑی وعید، اس سے بڑی پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو اللہ نے مال دیا، حج فرض مستطاعت ہے اور میرے کو تو حج فرض ہے، وہ میرے محترم دوستو جانے کا ارادہ کریں۔ اب آپ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔